شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے پروین کلثوم نے، جو کہ مری میں رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اور اپنے ساس اور سسر کی زندگی کے کچھ خوفناک واقعات وہ کہتی ہیں میں آج شیئر کروں گی، اور کچھ آپ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر واقعات کے سلسلے بتاؤں تو بہت لمبے ہیں۔ مری میں ہم لوگوں کا اپنا گھر ہے اور ہم لوگ مری کے رہنے والے ہیں۔ آج جو کہانی ہے وہ ریئل بیس سٹوری ہے، ہمیشہ کی سٹوریز کی طرح۔ کلثوم کہتی ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میری بالکل شادی کو 1 سے 2 ماہ گزرے تھے، بیسیکلی میرا بھی جو میکا ہے وہ وہ بھی مری میں رہتے ہیں، اور میری شادی بھی ادھر ہی ہوئی۔ ہم لوگوں کے دور پار کے جانے والے تھے جہاں میری شادی ہوئی۔ میری شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے، تو رات کے ٹائم ہم لوگوں کے جو گھر تھا وہ اس طریقے کا تھا۔ ادھر جو گھر ہے وہ زیادہ گھر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اور آگے بھی برآمدہ تھا، سائڈ پر بھی برآمدہ تھا، اور پیچھے بھی۔ چاروں طرف اندر برآمدے کے ہم لوگوں کی گھر کی عمارت تھی، اور 2 سٹیپس بنے تھے جن کو ہم سٹیئرز، کچھ لوگ سٹیپ کہتے ہیں، کچھ لوگ سٹیئرز کہتے ہیں، اور اردو لینگویج میں، پنجابی میں اس کو سیڑھیاں بولی جاتی ہیں۔ وہ چڑھ کر اوپر برآمدے میں آ کر ہم لوگوں کے دروازے تھے سارے گھروں کے چاروں طرف، اور ان سب دروازے، وہ جو سب دروازے تھے ان کا ایک روم کا دروازہ باہر کی طرف بھی کھلا کرتا تھا۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ اچانک ایک دن دروازے پر انتہائی خوفناک دستک ہوئی۔ دستک اتنی خوفناک تھی کہ میرا دل لرز کے رہ گیا۔ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ اس دن شہر میں موجود نہیں تھے، اور میں روم میں بالکل اکیلی تھی۔ اس خوفناک دستک نے مجھے چونکا کر رکھ دیا، اور وہ جو دستک ہو رہی تھی وہ باہر والے دروازے کی طرف ہو رہی تھی، جو کہ باہر مین لان کی طرف کھلتا تھا۔ اس کی آواز سن کر میرے سارے جسم کے اوپر ایسے لرزہ طاری ہوا کہ میرا جسم کانپنے لگ گیا۔ میرے سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دیکھ سکوں، دستک ایسی خوفناک تھی۔ اب دوبارہ دستک ہوئی، اور مجھے شاید یہ لگ رہا تھا کہ شاید عمران آ چکے ہیں۔ ان کے ہسبینڈ کا نام عمران بتایا انہوں نے کہا نیلم مجھے لگا کہ عمران آئے ہیں اور مجھے دروازہ کھولنا چاہیے، شاید وہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں اور گھر والے پریشان نہ ہوں، تو اس لیے وہ باہر والے دروازے کی اس پہ دستک کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں نیلم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، لان کی طرف آئی، تھوڑی سی آگے بڑھی تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، سوائے دور دور تک دھند اور آسمان سے گرنے والی اوس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی میں کمرے کی طرف پلٹی تو مجھے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آئی، اور وہ ہنسی کی آواز کسی مرد کی تھی، لیکن اس آواز میں انتہائی شیطانی چھپی ہوئی تھی، خوفناک پن تھا اس میں۔ میں جلدی سے دروازے کو بند کر کے دروازے کو لاک لگا لیا، اور دبک کے بیٹھ گئی۔ اپنی ساس کو یا سسر کو جگاتی تو وہ کیا کہیں گے، کتنی بڑی ہو گئی ہے اور ڈر رہی ہے کہیں میرا وہم نہ ہو۔ ساری رات اسی خوف میں گزری۔ نماز کے ٹائم پر جب سارے جاگے تو میں اپنی ساس کے پاس گئی۔ میری ساس بہت اچھی ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے سیم لائک ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے ایک بیٹی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ میرے ہسبینڈ چونکہ ایک اکلوتے بیٹے ہیں ان کے، تو وہ مجھے بھی اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ماما مجھے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، کہیں یہ میرا وہم ہے؟ مجھے لگا کہ عمران آیا لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا، اور جیسے ہی دروازہ بند کرنے کے لیے میں پلٹی تو پیچھے ایک خوفناک ہنسی کی آواز تھی، ایک خوفناک کہکے کی آواز تھی۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں اور ششدر ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں، اور یہ کہنے لگیں کہ تم نے واقعی دروازہ کھول دیا تھا؟ میں نے کہا بالکل میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو، آئندہ اس خوفناک دستک کا جواب مت دینا۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو تب میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ واقعہ میرے اور میرے خامد ہم دونوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔
یعنی پروین کلثوم کہتی ہیں کہ میرے ساس اور سسر کے ساتھ پیش آیا، جس کے متعلق میں آپ کی کل کی سٹوری میں ضرور بتاؤں گی۔ وہ ایک ایسا خوفناک واقعہ ہے جو نہ تو کسی کے ساتھ کبھی پیش آیا ہوگا، شاید آیا بھی ہو، لیکن ہماری زندگی میں جو پیش آیا ہے، میری ساس نے جو واقعہ مجھے سنایا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ اب میری عمر، وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم 53 ایئرز ہے، اور یہ بات میری جوانی کی ہے، تو سوچیں ان کی جوانی میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب کیا ماحول ہوگا۔ وہ خوفناک دستک جس کو میں آج تک بھول نہیں سکی، اور میں بھلانا چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتی، ایون کہ کوئی اور بھی باہر آئے اور وہ دروازے پہ دستک دے تو میں بہت خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ وہ دستک ہمیشہ میرے کانوں میں آتی ہے اور مجھے چونکا کے رکھ دیتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ یہ پروین کلثوم کی سٹوری تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ نیکسٹ سٹوری انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، اور میں اپنے لسنرز کے ساتھ کل بھی ان کی ایک سٹوری شیئر کروں گی۔ آپ سب لوگ چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ احمد نے شیئر کی ہے فقیر والا سے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں فقیر والا پاکستان میں رہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا، ایک ایسے گیس اسٹیشن کا جہاں پر یہ دل خراش واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ادھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک گیس اسٹیشن تھا اور ادھر یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ جانے کیا مسئلہ ہوا، وہ پورا گیس اسٹیشن ایک دفعہ ویران بنجر بن چکا تھا۔ وہاں پر مختلف واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آنے لگے تھے، یعنی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ادھر، اور وہاں کے مالک جس کی وہ جگہ تھی، اس نے بھی اس جگہ کو بند کر دیا۔ سیل کرنے کی کوشش کی، سیل تو ہو نہیں سکا، اور پھر اس کے بعد جب واقعات کا تسلسل بڑھ گیا تو انہوں نے ادھر اس کو بند کر دیا۔ اور وہ جو ہونے والے واقعات تھے وہ بھی کچھ اس طرح تھے کہ وہاں پر ایک بوڑھی خاتون، مرد، وہ جو بھی چیز تھی، اس نے ایک لمبا سا چوغا پہنا ہوتا تھا کالے سے رنگ کا، چہرہ ایسا خوفناک تھا کہ جس کو دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جائے، اور وہ واش روم کے آگے کھڑا ہوتا تھا، گیس اسٹیشن کے واش روم کے آگے۔ جو مسافر بھی آتے تھے اور باقی لوگ بھی آتے تھے ان کے سامنے وہ آ جاتا تھا اور لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں آپ کے لسنرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی ویران ایسا کوئی گیس اسٹیشن دیکھیں، کوئی پیٹرول پمپ دیکھیں، کوئی بھی ایسی ویران جگہ راستے میں آئے تو خوددارہ ادھر مت رکیں، وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی، وہاں پر عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا فقیر والا میں رہتا ہوں، اور میں شہر سے باہر کہیں جا رہا تھا، میرے ساتھ میری بیوی اور میرا چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ 2 سے 3 ماہ کا تھا۔ ہم لوگ جا رہے تھے، میں اپنی گاڑی پہ تھا، اور بدقسمتی سے ہم لوگوں کی گاڑی اسی گیس اسٹیشن کے پاس خراب ہو گئی۔ میری بیوی جو کہ حاجت کے لیے واش روم میں جانا چاہتی تھی، اور ادھر ادھر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بیابان خوفناک سناٹا تھا، اور شدید سردی کی رات تھی، اور اس روڈ پر بہت کم ٹریفک تھی کہ میں یہ کہوں کہ تم ادھر رک کر تو باہر چلی جاؤ، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، بچہ بھی چھوٹا تھا۔ میری امی مجھے ہمیشہ سمجھاتی ہیں کہ جب بھی ایسے سفر پہ جاؤ تو بالکل سنسان جگہ پر گاڑی کو روک کر حاجت کے سلسلے میں مت بیوی کو یا خود جانا، کیونکہ بہت سے جنات ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو گاڑی کی لائٹ اس گیس اسٹیشن پہ پڑی، جیسی ادھر پڑی تو کہتے ہیں کہ کمرے کے ادھر اندر ایک کمرہ تھا جو بالکل سامنے ہی تھا، فرنٹ پہ اس کی لائٹ آن تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں ادھر لے جاتا ہوں۔ گیس اسٹیشن کا جو حلیہ تھا وہ انتہائی اجڑا ہوا، انتہائی خوفناک تھا، بالکل پرسرار۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ بند ہے، لیکن لائٹس آن تھیں کمرے کی، جو آفس ہوتا ہے جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں سارے۔ میں نے کہا سردی ہوگی تو شاید بند کیا ہوگا انہوں نے، تو میں نے لائٹ آن دیکھی تو میں اپنی بیوی کو گاڑی سمیت ہم لوگ ادھر چلے گئے۔ میں گاڑی سے اترا، شدید ٹھنڈ تھی، میں نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا چیئر پہ، جس کی میری طرف کمر تھی۔ تو اس نے کہا کس سلسلے میں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میری بیوی کو واش روم میں جانا ہے، تو ہمیں بتائیں واش روم کس جگہ پر ہے۔ اس نے اشارے سے کہا کہ اس طرف چلے جاؤ۔ میں نے گاڑی کی لائٹس آن کی ہوئی تھیں اور ادھر باہر جا کر دیکھا تو ادھر واش روم بنا ہوا تھا، لیڈیز واش روم تھا۔ میں نے اپنی مسز کو اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ جاؤ۔
ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہم نے اپنے بچے کو ادھر ہی گاڑی میں لٹا دیا اور میں اس کے پاس کھڑا ہوا تھا کہیں وہ ڈر نہ جائے، کیونکہ انتہائی سناٹا تھا ادھر۔ میری بیوی اندر واش روم میں گئی ہے تو مجھے اچانک سے بچے کی رونے کی آواز آئی ہے۔ میں جیسے ہی اپنے بچے کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گاڑی کے اوپر لپکا ہوا ہے۔ وہ انتہائی خوفناک اور بدصورت شکل کا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا خون بہا ہوا میری گاڑی کے شیشوں کے اوپر بھی لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکلی۔ میری چیخ نکلتے ہی وہ شخص میری آنکھوں کے سامنے اسی کمرے کے اندر چلا گیا، اور اب کی بار کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گاڑی کی طرف جاؤں یا اپنی بیوی کی طرف جاؤں۔ میں کہاں جاؤں؟ اگر میں گاڑی کی طرف جاؤں تو میری بیوی کو بھی کوئی خطرہ ہے، اور اگر میں بیوی کی طرف جاؤں تو میرے بچے کو خطرہ ہے۔ میں نے اونچی آواز میں اپنی بیوی کو بلانا شروع کر دیا اور کہا، فوزیہ جلدی سے باہر نکلو۔ اللہ نے میری سنی اور میری بیوی جلدی سے میری چیخ پر ہی باہر نکل آئی تھی، اور ہم دونوں بھاگتے ہوئے اپنے بچے کی طرف گئے۔ ہمارے بچے کے جسم کے اوپر ناخنوں کے نشان تھے، اور وہ اس قدر کرب میں رو رہا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا آپ سے۔ میری بیوی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ایسے بیہیو کر رہی تھی کہ جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ 2-3 منٹ میں یہ سب کچھ ہو کیا گیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ جیسے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تو ہم لوگوں کی گاڑی اتنی بھاری تھی اور اس کے اندر سے اتنی گندی سمیل آ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ سمیل اس قدر گندی تھی کہ مجھے اور میری بیوی کو وامٹنگز شروع ہو گئی، اور شیشہ کھول کر ہم نے الٹیاں کرنی شروع کر دیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، بچہ کے جسم خون سے بھرا ہوا تھا، ہم کیا کریں اور کہاں جائیں۔ اللہ نے ہماری سنی، گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ طبیعت ہم دونوں کی خراب تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کو روڈ کی طرف موڑا۔ اب کی بار وہ جو کمرہ روشن تھا وہ اندھیرے میں بدل چکا تھا، اور میں نے جیسے ہی روڈ پر میں آگے کی طرف سفر کرنے لگا تو ایک گاڑی آ رہی تھی ادھر سے۔ اس گاڑی والے کو دیکھ کر مجھے ہمت اور حوصلہ آیا کہ میں اس کو روکوں، اور میں نے اس کو کیا روکنا تھا، وہ مجھے دیکھ کر خود ہی رک چکا تھا، اور میری طرف وہ گاڑی آئی۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے گاڑی میں بیٹھ کر ہی بات کی۔ وہ میرے قریب آ گیا تھا اپنی گاڑی لے کر۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، اور مجھے یہ کہنے لگا کہ تم اس گیس اسٹیشن سے نکلتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک پرسرار واقعہ پیش آیا ہے۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور میرے بچے کو اور میری بیوی کو بچا لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گیس اسٹیشن ہے یہ آج سے 20-25 سال پرانا اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور ادھر کہا جاتا ہے کہ واش روم والی سائڈ پر کسی بوڑھی چڑیل کو دیکھا جاتا ہے جو کہ اس گیس اسٹیشن کو مکمل طور پر ویران اور اجاڑ چکی ہے۔ مالک بھی ادھر کا جو تھا وہ اس کو بیچنے کی بھی کوشش کرتا رہا کہ یہ بکا بھی نہیں ہے، اور یہ تو 20-25 سال سے بند ہے، ہم لوگ ادھر ہی کے رہنے والے ہیں، تو شکر کرو تم بچ گئے ہو، اگر ادھر زیادہ دیر رکتے تو شاید تم اپنے بیوی بچے سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس ٹائم میرے جسم کے کوئی حال نہیں تھا، دل خراب تھا، میری بیوی مسلسل وامٹنگ کر رہی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے نکلو اور اپنی گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت لگا لو۔ ہم نے گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت لگا لی۔ جیسے ہی تلاوت قرآن پاک کی لگائی تو محسوس ہوا کہ جیسے گاڑی ہلکی ہونے لگی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گاڑی کے شیشے کھول دو۔ بچے کے جسم کے اوپر بھی خون کے نشان تھے، اس کے جسم کے اوپر ناخن مارے تھے۔ ہم نے گاڑی کے شیشے کھولے تو ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ گندی سمیل گاڑی سے نکل رہی ہے۔ جیسے ہی گاڑی بالکل کلیئر ہوئی، سمیل ختم ہو گئی، سورۃ بقرہ کی تلاوت لگائی، تو ہم لوگوں نے گاڑی کے شیشے بند کیے، بچے کو سینے سے لگایا میں نے، اور میں نے اس کے ادھر قرآن پاک کی جو تلاوت تھی ساتھ وہ پڑھنی شروع کر دی، اور بچے کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں بچے کی بھی طبیعت سنبھلی، اس کے چیسٹ کے اوپر نشان تھے 3 ناخنوں کے۔ چھوٹا سا بچہ اور اس کو اتنی تکلیف، ناخن ایسے کوئی مارے، انسان جانور مارے، انسان جو بھی، تو سوچیں اس بچے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ گیس اسٹیشن آج بھی فقیر والا میں موجود ہے۔ فقیر والا سے باہر کی سائڈ پر وہ اسٹیشن ہے، جس کے متعلق میں تو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرا زیادہ جو زندگی کا حصہ ہے وہ سعودیہ میں گزرا ہے۔ میں سعودی عربیہ میں رہتا تھا اور شادی کے سلسلے میں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد کسی وجہ سے میں واپس نہیں جا سکا، میں اس متعلق نہیں جانتا تھا۔ تو یہ میری زندگی کی کہانی تھی، یعنی احمد کی زندگی کی کہانی تھی جو انہوں نے
میرے لسنرز کے ساتھ اور میرے ساتھ شیئر کی. اور آپ سب کو میں بھی تنبیہ کرتی ہوں کہ بالکل ایسی جگہوں پر مت رکیں جہاں پر لوگ نظر آ رہے ہوں. وہاں پر اپنی لیڈیز کو اور خود جائیں واش روم کے لیے. سفر کے دوران ایسی سنسان جگہوں پر بالکل نہ رکیں. یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی، یہاں پر اسیب ہوتے ہیں. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. جب بھی سفر کریں تو میں آپ سب لوگوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی گانے وغیرہ مت لگائیں گاڑی میں، کیونکہ جگہیں بھاری ہوتی ہیں، شیطان جنات ہوتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. خود بھی تسبیح درود و سلام پڑھتے رہیں. تو اللہ پاک ہم سب کے لیے خیریت رکھے ہمیشہ. میرے سبھی سننے والے ہمیشہ خیریت میں رہیں اور ان کے گھر والے بھی، آمین. اور جس طرح چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح چینل کو سپورٹ کریں اور 10,000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ جلدی پورا کریں. اور یہ آخر میں کہنا چاہوں گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. یہ اپنی زندگی کی عادت بنا لیں. اور قرآن پاک، نماز پڑھیں، وہ بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. اور والدین کی عزت کریں، خدمت کریں، ان سے بہت محبت کریں، ان کی دعائیں سمیٹیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے تمام اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.